ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا، قادیانی ایک کلاس فیلو تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں، ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراویح میں، تو وہ ہم لوگ 2-3 گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا 2-3 گھنٹے رو رو کے مانگی جاتی ہیں. میں نے کہا بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی. میں نے کہا 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے رو لو، بخشش نہیں ہوگی. کہہ رہے کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا کیا ہے؟ نبی. اللہ کہے گا اتنا میرے غم میں رو رہا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ کہہ رہے کہاں ہیں جھوٹے وہ؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونا تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب تو علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں. اب تو کہتے ہیں وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. بات اس پہ ہوتی ہے قادیانیوں سے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. اور اللہ نے اس کو ایسا رسوا کیا، ایسا ذلیل کیا کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں کہ قادیانی اس کی کتابیں تبدیل کرتے کرتے تھک گئے ہیں. بولے ہم اپنے پیغمبر کی کس کس مسٹیک کو صحیح کریں، کتنے چھاپے ہیں. کیونکہ اب ختم نبوت والوں نے مرزا کی جو پرانی تصنیفات ہیں نا، اس کی بڑی تعداد میں وہ اپنے پاس سیو کر لی کہ یہ ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے چینج ہوتا. ہماری بخاری کب سے وہی چلی آ رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے حدیث چینج نہیں ہو سکتی، سندیں ان کی باقاعدہ، راویوں کے نام چینج نہیں ہو سکتے. تو حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے سیکھا مناظرے کا علم ان سے قادیانیوں کے خلاف. تو ہم بھی پھر اپنے استاذ کے ساتھ لگ گئے. ہم ذرا بچے تھے، ہمیں تو ان چیزوں میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو ہمارے محلے میں ایک لیفٹیننٹ کمانڈر آیا کرتا تھا نیوی کا، وہ قادیانی تھا. وہ ہم پہ دانے ڈال رہا تھا روزانہ. ہماری عمر ہوگی 19-20 سال یا 21 سال بمشکل. وہ روزانہ دانے ڈالتا ہے، او مرزا نے یہ لکھا، مرزا نبی کا ایسا عاشق تھا، مرزا غلام احمد تو یوں تھا، مرزا تو. اور بڑے جو نا ہم پہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان اتنا ہلکا نہیں تھا کہ ہم ٹر بن جائیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں ہمیں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کا نام تھا پکی روٹی. کتاب کا نام کیا تھا؟ پکی روٹی. پنجابی میں تھی وہ. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جے کوئی پوچھے، سوال تھا اس میں، بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. میں سوال تھا جے کوئی پوچھے تو آڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے کو بیٹھے کہتے ہیں. تو آڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. اس لیے کہ کہیں ٹر نہ بن جائے. اگر کھلوتا ہوا تو کہیں ٹر نہ بن جائے. تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. کیونکہ بیٹھے ہوئے آدمی کو چلانا مشکل ہے، پہلے اٹھاؤ گے پھر، اور چلے ہوئے آدمی کو دھکا دو گے چل جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بچپن میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. جے کوئی پوچھے، ہمارے حضرت تھے پنجابی، تو ان سے میں نے 2-3 چند پنجابی کے الفاظ یاد کیے. جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. تو اس نو دسیو بیٹھا، کہیں ٹر نہ بن جائے، کہیں ٹر نہ بن جائے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان کیا تھا؟ بیٹھا ہوا. لیکن ہم نے کہا چلو اس سے مناظرہ کرواتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے استاذ کو بلوا لیا. ہم نے کہا حضرت آپ کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا چلو بھائی. اچھا، اس کو ہمارے استاذ نے کہا کہ اس کو نہیں بتانا کہ میں، وہ تو مفتی تھے ہمارے استاذ، یہ نہیں بتانا کہ مفتی بھی آ رہے ہیں میرے ساتھ، ورنہ یہ کرے گا ہی نہیں. ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہوں گے، وہاں لے آؤ. ہم نے کہا ہم آپ کے گھر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب لیفٹیننٹ کمانڈر کے گھر ہم چلے گئے. بڑا بنگلہ اس کا خوبصورت. ہم اس کے میں گئے. اچھا، کیا ہوا ہے کہ ہمارے استاذ نے پورا مناظرہ سیکھا تھا قادیانیوں کے بارے میں. اور ایک ایک چیز کہ مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ مناظرے سے پہلے جن کتابوں کے آپ نے حوالے دینے ہیں وہ اپنے سامنے ان کی لائبریری سے نکلوا کے رکھ لینا.
ان کی لائبریری سے وہ کتابیں, ان کی لائبریری تو ہوتی ہے ان کے گھر میں, وہ کتابیں پہلے لا کے اپنے سامنے رکھ لینا, ورنہ موقع پہ جب آپ نے حوالے پیش کیے نا, یہ کتاب پیش نہیں کرے گا, یہ کہے گا وہ تو ملنے نہیں, وہ تو یہاں ہے نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو چھپنا بند ہو گئی, وہ تو ہے ہی نہیں, اس طرح کی بات. اب وہ ایک ایک چیز ان کو سکھائی گئی تھی. اب اس کی تقریر, ہمارے استاذ بھی پٹھان تھے, ٹھیک ہے نا, تو وہ جب گئے ہیں تو وہ قادیانی سمجھ رہا, یہ دیہاتی اسٹائل تھا ہمارے استاذ کا, کندھے پہ رومال, اس نے کہا یہ, وہ سمجھ رہا تھا یہ بیچارے حالانکہ بڑے عالم تھے, لیکن وہ کندھے پہ رومال, ان کا اسٹائل ایسا, تو وہ سمجھا کہ ان کو کیا پتا ہوگا, تو اس نے ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا اور ہم سے بحث شروع کر دی. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ اس قادیانی کے سامنے, اور تقریر کہہ رہا ہے مرزا احساس تھے, اس نے نبی کی شان میں یہ نعت کہی ہے, اس کے اشعار پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے, وہ تو نبی کا عاشق تھا, اور یہ اور وہ. اب ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں, مرزا کو تو نہیں بتایا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ کا تو انتقال ہو گیا ہے, جیسے غامدی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کا انتقال, تو حضرت عیسیٰ تو دنیا سے جا چکے ہیں. وہ جس عیسیٰ کے نبی نے آنے کی بات کی ہے اس سے غلام احمد مراد ہے. حضرت عیسیٰ کا کیا ہو گیا ہے, انتقال ہو. پھر ہمیں کہنے لگا کہ خود سوچو, کامن سینس کی بات ہے, حضرت عیسیٰ آسمان پہ رہتے کیسے ہوں گے؟ آسمان پہ تو نہ آکسیجن ہے, آسمان پہ تو نہ بارش ہوتی ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, قضائے حاجت کہاں کرتے ہوں گے, ان کو زوجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیسی کامن سینس کی ہے نا, تقریر مار رہے جناب ڈاکٹر صاحب کی طرح نا, اوور ایکٹنگ. تو بہت وہ ایسے لگا کے نا, اس نے, ہمارے استاد تو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو بات بولے, ہمارے استاد نے پہلے سے کتاب لگا کے رکھی تھی, اس میں سے حوالہ نکالا, اس میں مرزا نے لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسی چھوڑی مرزا نے جو دنیا میں کسی نے ایسا کہا ہی نہیں, کیونکہ جھوٹا ہے نا, وہ تو چھوڑو ہے. اب قادیانی ایسی چیزیں تو چھپا کے رکھتے ہیں نا, ہمارے استاد نے نکال لی. انہوں نے کہا یہ مسئلہ, وہ اپنی تقریر کر رہا ہے, ہمارے استاد نے بڑی نا خوبصورت انداز سے اس سے کہا یہ لیفٹنٹ صاحب ایک بات سنیں گے؟ جی 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 فرمائیے. مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا یہ جو کتاب ہے نا آپ نے خود کہا کہ مرزا کی کتاب ہے یہ, تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ زندہ ہیں. تو یہ جو مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کہاں سے ہیں, تو بھائی جس ہوٹل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناشتہ آتا ہوگا, کھانا آتا ہوگا, وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آ جاتا ہوگا. اور جہاں قضائے حاجت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے وہی ہے. اور بھائی اس کے تو ہوائیاں کان سے دھواں نکلنا شروع. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا, حضرت عیسیٰ کے موضوع کو چھوڑو, وہ دوسری بات کرتے ہیں. پھر وہ شروع خود ہی دوسرے موضوع پر آیا, اس میں اس نے کوئی دعویٰ کیا, تو ہم نے ایک دلیل پیش کی, کچھ ہمیں بھی دے کر گئے تھے نا مواد, تو ہم نے دلیل پیش کی کہ بھائی مرزا نے یہ پیش گوئی کی تھی اور قسم اٹھا کے کی تھی, مگر مرزا کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ دیکھیں اصل میں مرزا صاحب نے قسم اٹھا کے یہ پیش گوئی جو کی تھی, تو مرزا کا مطلب یہ نہیں تھا پیش گوئی سے, الفاظ تو ایسے ہی ہیں لیکن اس کی تعویل ہے, اس کا مفہوم کیا تھا وہ یہ نہیں تھا, مفہوم کچھ اور تھا. تو ہم نے کہا قسم اٹھا کے ایک بات وہ کہہ رہا ہے اتنے جزم کے ساتھ کہ فلاں تاریخ میں یہ لازمی ہوگا اور فلاں تاریخ میں یہ کام, پوری دنیا کہہ رہی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو نہیں ہوا, تو اس کا دوسرا مطلب کیا؟ اتنا گھوم پھرا کے دوسرا مطلب نکالا نا اس نے. ہم نے کہا یہ دوسرا مطلب کہاں سے؟ کہہ رہے نہیں اصل میں, ہم نے کہا بھائی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے وہ, تو انہوں نے کہا قسم اٹھا کے بھی بولے بھائی, مقصد اس کا یہ تھا. تو ہمارے استاذ نے کہا اس کی مرزا کی عبارت نکالی کہ مرزا نے لکھا جب کوئی شخص قسم اٹھا کے کوئی بات کہے تو اس بات کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لیا جا سکتا, تعویل اس میں نہیں کی جا سکتی, اس کا وہی مفہوم ہوگا جو سمجھ میں آ رہا ہے. اب 5-6 جب اس طرح کے چھکے چوکے ہمارے استاذ نے فوراً لگا دیا نا, یہ دیکھو یہ کیا, اب وہ تو دھواں نکلنا شروع اس کے. تو اچھا وہ پوری ایک ریکارڈ کر رہا ہے مناظرہ, کیونکہ ان کو اس مناظرے کے پیسے ملتے ہیں, یہ لندن جاتے ہیں کیسٹ ان کی, کہ میں نے 6 لڑکوں کو بٹھایا, ویڈیو بن رہی تھی چپکے سے, ہمیں پتا بھی نہیں, ویڈیو نہیں تو کم از کم آڈیو ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی تھی. تو اب وہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے بوریا بستر کیا کیا بول, اس نے کہا ایکچولی کھانے کا ٹائم, ایکچولی یہ بھی ٹائم ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا یہی ہے.
اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن دوبارہ اس نے نہیں چھڑا. کیسے بدبخت ہیں دیکھو یہ, کیسے بدبخت. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے دین پہ